ایران کی تیاریاں مکمل، امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچتے ہی ایران نے آبنائے ہرمز میں جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچا، ادھر ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دیں، ذرا صورتحال کیا بن رہی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ صورتحال تو سنگین ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ساری دنیا جو ہے اس وقت فوکس کی ہوئے ہے کہ امریکہ کی فوجی قوت جو ہے اس کا جو بڑا اس کو کہنا چاہیے نشان جو ہے ابراہیم لنکن، وہ آبنائے ہرمز کے قریب آ کر ٹھہر گیا، یعنی وہ کھلے سمندر کے اندر ہے، وہ انٹرنیشنل سمندر جس میں کوئی بھی ملک اپنا جہاز جو ہے گزار سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے، باقی تو سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آبنائے ہرمز جو ہے یہ میں نے آپ کو کل بھی شاید یہ بات کی تھی کہ یہ لائف لائن ہے ان ممالک کے لیے جنہوں نے اپنا پیٹرول جو ہے یہاں سے گزار کر بھیجنا ہوتا ہے، اور دنیا کا 20% آئل جو ہے اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ پیٹرول سے مراد میری آئل ہے، اور اس میں وہ یہ نہ کہیں کہ جی پیٹرول کیوں کہہ دیا، پیٹرول تو ہوتا نہیں، کروڈ آئل ہوتا ہے، چلیں وہ ہے، اور یہاں سے 20% گزر کے جانا ہے۔ اس پر امریکی بحری بیڑے کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب سارا کنٹرول جو ہے آبنائے ہرمز ہو یا پرشین گلف ہو، اس پر جو کنٹرول ہے وہ امریکہ کا ہو جائے گا۔ اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ہی جو تھا ضروری تھا، اور ایران نے بالکل صحیح وہ موقع پر آبنائے ہرمز میں ہی جو ہے نئی اس نے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ان مشقوں میں وہ اپنے وہ تمام میزائل جو 20,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتے ہیں، یعنی ان جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو 20,000 22,000 فٹ کی بلندی پر ہو، وہاں پر جا کر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ نوٹم بھی جاری کیا ہے کہ پروازیں جو ہے وہ 20,000 فٹ سے بلندی پر پرواز کریں، اس سے نیچے نہ آئیں، جو نہیں، انہوں نے کمرشل کہا کہ پروازیں ہیں 25,000 فٹ کی 25,000 فٹ سے، بالکل 25,000 فٹ کی بلندی سے اگر گزرنا ہے تو آپ اس علاقے سے گزریں، کیونکہ انہوں نے اپنی رینج جو ہے اس نے 20-22 پہ رکھی ہوئی۔ دیکھیں پاسداران اسلام جو ہیں ان کی جانب سے یہ نوٹم جو جاری ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اوپر ان کی رینج نہیں ہے، لیکن وہ اس رینج کے میزائل جو ہیں ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے بہت اہم چیز جو ہے جو انہوں نے ٹیسٹ کرنی ہے وہ ان کی آبدوزیں ہیں، اور آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو آبدوزیں ہیں ان میں انہوں نے نئے کروز میزائل جو ہیں وہ نصب کیے ہیں۔ عمر بھائی یہ بڑی زبردست بات ہے، دیکھیں نا، جب جو ان کا بحری بیڑا آیا اس کے ساتھ بھی 2 آبدوزیں ہیں، اور اگر یہ اپنی آبدوزیں بھی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لڑائی ہوئی تو معاملہ بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر ایک جائے گا۔ انٹرنیشنل رپورٹ تھی عدیل بھائی، میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ایران نے تیزی کے ساتھ اپنی آبدوزوں میں، کیونکہ آبدوزوں میں عموماً جو میزائلز ہوتے ہیں اور ٹارپیڈوز ٹائپ میزائلز ہیں جن کو فائر کرتے ہیں جہازوں کو ڈبونے کے لیے، لیکن انہوں نے ان آبدوزوں میں جو موڈیفیکیشن کی ہے، یہ رشین بلاک کی آبدوزیں ہیں، اور ان کے انہوں نے نام بھی جو ہیں پیغمبروں کے نام پر رکھے ہیں، یعنی نوح اور یونس، اور تیسری جو ہے وہ الطارق کے نام پہ رکھی ہے جو قرآن پاک کی سورہ ہے اس کے نام پر رکھی ہے۔ یہ نوح اور یونس اور الطارق میں انہوں نے موڈیفیکیشن کی ہے، اور اس کی اطلاعات ہیں یہ موڈیفیکیشن بھی رشیا کے ساتھ مل کر کی گئی تھی، اور یہ اس میں کروز میزائل جو ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے جن کی سپیڈ جو ہے وہ 1.2 ماک سے اوپر کی ہے، یعنی یہ وہ ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتی ہیں۔ یہ تینوں آبدوزیں جو ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ گہرے پانیوں کی آبدوزیں ہیں، یہ ڈیزل سے چلتی ہیں، اور یہ بہت ہی ڈیپ سی میں جاتی ہیں، یعنی اتنی ڈیپ سی میں جاتی ہیں جہاں پہ دشمن کے ریڈارز ان کو پکڑ نہ سکیں۔ ان کی اسٹیل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی بہترین قسم کی ہے۔ ایران گو کہ اپنی آبدوزوں پر بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے یہ آبدوزیں اور یہ کروز میزائل جو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے۔ جب سے امریکہ اپنی آبدوزیں اور جہاز جو ہے وہ لے کر آیا ہے تو ایران اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ جو 2 دن کے لیے کہا گیا ہے 29 اور 30 کے لیے تمام ایئر سپیس بند کی گئی ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ امریکہ کو وارن کیا جائے کہ اگر وہ جنگ مسلط کرے گا تو پاسداران اسلام اس کو جنگ سمجھیں گے۔ آج ایک بیان بھی آ گیا ہے ایران کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ ہماری حدود کے اندر نہیں آئے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، انٹرنیشنل حدود میں ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، یا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو مشقیں ہیں اس میں ثابت کیا جائے گا کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کیسا جواب مل سکتا ہے۔ دیکھیں تہران کے انقلاب سکوائر میں اگر کہیں گے تو میں آپ کو تصویر بھی دے دیتا ہوں، وہ اس میں انہوں نے جو ان کا بحری بیڑا ہے اس کو ڈوبنے کا منظر کشی کی ہے۔ ہاں جی، بالکل بالکل ایسے
وہ اس تصویر کے اندر انہوں نے جہاز کے ڈیک پر کھڑے جہازوں کو تباہ ہوتے ہوئے دکھایا ہے. اس تصویر کے اندر انہوں نے خون کی 3 لائنیں جو ہیں اس کا نقشہ کھینچا ہے, اور یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو 3 لائنز. اس کے موقف کو ذرا سمجھیے گا کہ امریکہ ان 3 ریڈ لائنز کو عبور کر رہا ہے, جب تیسری کو عبور کرے گا تو اس پر حملہ کیا جائے گا. یہ اس کے پیچھے جو انہوں نے لاجک پیش کی تھی وہ یہ ہے. بہت بڑا بورڈ ہے, انقلاب اسکوائر میں لگایا گیا ہے جی, جو اسلامی انقلاب کے حوالے سے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ایران تیاری کر رہا تھا. میں نے آپ کے ساتھ ایک میزائلز پر, ایران کے میزائلز پر بات کی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے نا بڑی خاموشی کے ساتھ اپ گریڈ کرتا رہا ہے. وہ ایسا بالکل نہیں ہے جیسا شور مچایا جائے کہ میں فلاں میزائل بنا لیا. جیسے چلے بھارت شور مچاتا ہے کہ میں نے اگنی بنا لیا, پرتھوی بنا لیا. وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے. اس کی بہت تکنیک جو ہے خفیہ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر پابندیاں ہیں. وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا میزائل پروگرام, اس کا ایٹمی پروگرام, اس کا ایروسپیس پروگرام جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو. لہٰذا وہ اپنا کام خاموشی سے کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایران جو ہے اس وقت بھی بہت قریب پہنچ گیا ہے بین البر اعظمی میزائل بنانے کی. یہ اہم بات ہے اس پر. لیکن یہ شہاب 3 جو ہے اس کو مزید اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ میزائلز کو شاید ٹیسٹ, ان میں سے کسی ایک میزائل کو شاید اسی مشقوں کے دوران ٹیسٹ کر لیا جائے, اور پھر بتا دیا جائے کہ اگر امریکہ کے پاس اسلحہ, ویپنز, جدید ٹیکنالوجی ہے تو ایران بھی کوئی پیچھے رہ جانے والی فوج نہیں ہے یا ملک نہیں ہے. ایران اس وقت بھی دنیا کا 16واں, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, 9.5 لاکھ فوجی رکھنے والا ملک ہے. اپنے جہاز بنا رہا ہے. قہر 313 پر ہم نے پروگرام کیا تھا, اس کو میں نے بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا ڈرون بھی اب تیار کر لیا گیا جس کو F313 کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے امریکہ مس جج کرے گا اگر وہ ایران کی قوت کو وہی ایران سمجھ رہا ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے تھا. تو ایران کافی بدل چکا ہے. اس نے اس سارے لمبے عرصے میں گپت رہ کر, خاموش رہ کر, چھپ کر اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے بہت زیادہ انہانس کر لیا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا انہانسمنٹ جو ہے آپ کو ان مشقوں میں نظر آئے گا جو آبنۂ ہرمز میں کی جا رہی ہیں. دیکھیں پرشین گلف کے بالکل ساتھ موجود آبنۂ ہرمز, اور اس میں جو ملک لگتے ہیں اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یمن ہے, پھر سعودی عرب ہے, قطر ہے. یہ سارے ملک جو ہیں یہ آبنۂ ہرمز اور پرشین گلف کی بارڈر پر ہی ہیں. تو ایران ان مشقوں سے ان ممالک کو بھی ایک مرتبہ پھر تنبیہ کرے گا کہ اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوئے تو ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ایران کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا انتہائی ضروری تھا, اور ان مشقوں سے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو فوجی مشقیں ہیں دراصل یہ ایران کی فوجی طاقت کا اظہار ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.